دوستو ذوالفقار علی بھٹو ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وسط مارچ میں یحییٰ خان کراچی آئے اور مجھے بتایا کہ وہ ڈھاکہ جا رہے تھے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں وہاں جانا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں جواب دیا ہاں، اگر شیخ مجیب مجھ سے بات چیت کے لیے تیار ہے تو میں ڈھاکہ جاؤں گا۔ اگلے روز مجھے ایک ٹیلی گرام ملا کہ شیخ مجیب بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ ٹیلی گرام ڈھاکہ سے جنرل یحییٰ خان نے مجھے خود بھیجا تھا۔ میں 19 مارچ کو ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوا۔ 20 مارچ کو میری یحییٰ خان سے ملاقات ہوئی اور 21 مارچ کو میں شیخ مجیب الرحمان سے ملا۔ اس ملاقات میں یحییٰ خان بھی میرے ساتھ تھے۔ میں اس وقت بڑا حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ شیخ مجیب یحییٰ خان سے بڑے پیار محبت بھرے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ شیخ مجیب بولے کہ یحییٰ خان صاحب، میرا تو آپ سے معاہدہ ہو گیا، میرا بھٹو صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پریس کو بتاؤں گا کہ میری صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بھٹو صاحب وہاں اتفاقاً موجود تھے۔ یہ بات سن کر یحییٰ خان بولے نو مجیب، تم صرف اپنی بات کرو۔ شیخ مجیب نے یحییٰ کو جواب دیا کہ سمندری طوفانوں میں پہلے ہی بہت سارے لوگ مارے گئے تھے، بہت سارے لوگ مارے گئے تھے۔ شیخ مجیب نے اپنی بات کو دہرایا۔ دوستو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے شیخ مجیب۔ اچانک اس کی بیمار ذہن میں ایک فکرہ اٹک سا جاتا ہے، ایک ایسا فکرہ جس کا اس گفتگو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہوتے، اور وہ ایک جنونی کی طرح اسے بار بار دہراتا رہتا ہے۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ مجھے غصہ آ گیا کہ بھلا مشرقی پاکستان میں آنے والے سمندری طوفان کی ذمہ داری مجھ پر کیسے آ جاتی ہے؟ کیا وہ سمندری طوفان میں نے مشرقی پاکستان بھیجا تھا؟ میری بات سن کر شیخ مجیب اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اس نے ایک جنازے میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا وہ جا رہا تھا۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ شیخ مجیب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ہر بات ناقابل یقین سی لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھلا دنیا کیسے اسے سنجیدگی سے لیتی ہے۔ خیر، جب شیخ مجیب نے جانے کی بات کی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اسے باہر تک چھوڑاں، اگرچہ میں نے محسوس کیا کہ شیخ مجیب یہ نہیں چاہتا کہ میں انہیں چھوڑنے جاؤں۔ ایک کمرے میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں یحییٰ خان کے ملٹری سیکرٹری اور ان کا سیاسی جلاد جنرل عمر بھی شامل تھے۔ انہیں دیکھ کر شیخ مجیب چلایا کہ کمرہ خالی کرو، سب لوگ باہر چلے جاؤ، میں نے مسٹر بھٹو سے بات کرنی ہے۔ وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گیا۔ شیخ مجیب میرے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا برادر میرے بھائی، ہمیں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ خدا کے نام پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ معاہدہ کر لیں۔ میں اس کی بات سن کر شدید حیران ہوا۔ میں اسے باہر لے گیا تاکہ کوئی اس کی بات نہ سن سکے۔ جب ہم باہر گئے تو اس نے انتہائی پرجوش سی آواز میں مجھے کہا کہ بھٹو صاحب، آپ مغربی پاکستان رکھ لو اور اسے مشرقی پاکستان دے دو۔ وہ بولا اس نے ایک خفیہ ملاقات کا بندوبست بھی کر لیا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ مجھے بلوائے گا اور وہ یہ سارے معاملات طے کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ڈھاکہ اس سے ایک چور کی طرح رات کے اندھیرے میں کیلے کے کسی درخت کے نیچے چھپ کر نہیں ملنے آیا ہوں، اور نہ ہی پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھائے اور اپنی عددی اکثریت پر بھروسہ کرے۔ دوستو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ میں کسی دیوار سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے ترجمان کے ذریعے بات چیت کو جاری رکھنے کے اعلان پر کمپرومائز کرتا۔ یہ تھی وہ ساری اصل کہانی اور وہ سارا قصہ۔ ان دنوں وہ ایک طرح سے پاگل بنا ہوا تھا، اس کا دماغ گھوم گیا تھا، اور یوں 25 مارچ کا دن آیا جس دن بنگالیوں کا بڑے وحشیانہ طریقے سے قتل عام ہوا۔ دوستو یہاں اینکر نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ کیا انہوں نے 25 مارچ کو کوئی عجیب و غریب چیزیں محسوس نہیں کی تھی؟ بھٹو صاحب بولے یقیناً اس دن کوئی عجیب سا ماحول تھا۔ انہوں نے بھی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی تھی۔ وہ ہر شام یحییٰ خان سے ملنے جاتے اور اسے بتاتے کہ ان کے اور مجیب کے درمیان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے، لیکن یحییٰ خان ان باتوں میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرتے۔ وہ میری بات سن کر اپنا منہ پرے کر لیتے یا پھر ٹیلی ویژن کی شکایتیں کرنے لگ جاتے۔ وہ اس بات پر بڑبڑاتے کہ راولپنڈی سے ابھی تک ان کا ریکارڈر نہیں پہنچا تھا، وہ اپنی پسند کے گانے نہیں سن سکتے تھے۔ 25 مارچ کی صبح جنرل یحییٰ نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بولے آج مجیب سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل صبح میں اور تم دونوں مجیب سے اکٹھے ملیں گے۔ میں نے پھر بھی کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے اسی شام یہ بات شیخ مجیب کے ایک بندے کو بتائی تو وہ گالی دے کر بولا کہ وہ پہلے ہی ڈھاکہ سے چلا گیا۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میں نے صدارتی رہائش گاہ فون کیا اور بتایا کہ میں یحییٰ خان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی، وہ رات کے کھانے پر جنرل ٹکا خان کے ساتھ ہے۔ میں نے ٹکا خان کو فون کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ ان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس وقت یحییٰ خان کے ساتھ کھانے پر ہے۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ دوستو بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شک پڑا کہ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں رات کا کھانا کھانے چلا گیا اور پھر سو گیا۔ میری آنکھ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے کھلی۔ میں نے اپنے دوستوں کی کمروں سے بھاگنے کی آوازیں سنی۔ میں دوڑ کر کھڑکی کی طرف گیا اور میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں رو پڑا اور میرے منہ سے نکلا My country is finished۔
دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔